میرا نام حیدر ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ایک روز میں کلینک بند کر کے اپنی کار پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چون کا رات کا وقت تھا، اس لیے موسلادھار بارش میں سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچانک کار کے شیشے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے یہ سوچ کر شیشہ نیچے کیا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی جس کا نیم بڑھانا جسم گیلے کپڑوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس کے بال گیلے ہو کر جسم سے چپکے ہوئے تھے، اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران بجلی چمکی تو روشنی میں اس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا تو اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بچا لیں پلیز، وہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، بلکہ شاید مجھے جان سے ہی مار دیں۔ میں نے پوچھا، لیکن تم ہو کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے کہا، پہلے مجھے یہاں سے دور لے چلو، وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ پر ہی تھی کہ مجھے 3 آدمی اپنی کار کی طرف دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتے ہی لڑکی چیخنے لگی کہ وہ مجھے مارنے آ گئے ہیں۔ میں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر کار میں کھینچا اور دروازہ بند کر کے تیزی سے کار چلانی شروع کر دی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ جب میں نے اس کے جسم پر نظر ڈالی تو جگہ جگہ زخموں اور کھروچوں کے نشان تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کار کو فوراً کلینک کی طرف موڑ لیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا پہلا فرض اس کی مرہم پٹی کرنا تھا۔ تب تک بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں دوبارہ کلینک کے اندر موجود تھا۔ میں نے کلینک کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور لڑکی کو لٹا کر اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا لباس پوری طرح پھٹا ہوا تھا اور اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ میں اس کے ایک ایک زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کر رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ گھر سے امی کا فون آیا تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ موسم کی وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد میں نے ایک کمرے سے ایک نرس کی یونیفارم اس کو پہننے کے لیے دی۔ اس نے وہ لباس پہنا اور دوبارہ لیٹ کی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر پہلے تو میرا شکریہ ادا کیا اور پھر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہمنا ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ میں اپنے کالج کے ایک لڑکے وقار سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو میرا رشتہ مانگنے کو کہا، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ میرے گھر والے میری شادی خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تم سے ہی شادی کروں گا، چاہے گھر سے بھاگ کر ہی کروں۔ پھر ایک دن اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کو کہا، مگر میں انکار کرتی رہی۔ لیکن آخرکار تھک ہار کر اس کو کھونے کے ڈر سے میں کورٹ میرج پر رضامند ہو گئی۔ آج رات وقار نے کال کر کے مجھے گھر سے بلایا اور کہا، جتنا بھی پیسہ اور زیور گھر میں ہے لے کر آ جاؤ، ہم ابھی نکاح کر کے دوسرے شہر نکل جائیں گے۔ جیسے ہی میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وقار کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی وہاں پر موجود تھے۔ وقار نے کہا کہ وہ مجھ سے اس شرط پر نکاح کرے گا
جب میں ان تینوں سے بدکاری کروں گی۔ وقار کا یہ رویہ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان تینوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے کپڑے پھاڑ کر میرا جسم نوچنے لگے۔ اس دوران بارش کی وجہ سے بجلی بند ہوئی تو مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ آگے کی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی ایسی لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو ایسے لڑکوں کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں تو کچھ دن استعمال کرنے کے بعد کوٹھوں پر بیچ دی جاتی ہیں اور کچھ کو ایسے اپنے دوستوں سے عزت لٹوا کر مار دیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔